بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف کے احاطے میں چار پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جگڑ لیے۔ اس نوجوان نے کہا، جناب خدارا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، آپ چور ہو۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی بار برغیر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوا دیکھا تھا۔ یہ ایک البانی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے اسے جرأت کر کے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم نہیں تو تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے سختی سے کہا، ارے او ترک، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر اسے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ ایک سپاہی نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکما دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روزہ رسول میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے حد ادب کے باعث اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز میں بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ وہ نوجوان تھا کہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں تو کسی سے بھیک بھی نہیں مانگتا، میں ادھر بس محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں، تمہارا قیام غیر قانونی ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی جانب کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ اچھا، کیا جو کہنا ہے۔ نوجوان نے محبت بھری نظروں سے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا یا اپنی دکان بند کر کے یہاں نہیں آ گیا، اور میں یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے دوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور، اب آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ روتے روتے نوجوان بے حال ہونے لگا، اس کی ہچکی بن گئی، پورا چہرہ آنسو میں ڈوب گیا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ اسے اسنا میں ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، اور دھوکے باز، اٹھ، ہم تمہیں ابھی ڈپورٹ کریں گے۔ دوسرا پولیس والا آگے بڑھا، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، لگتا ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، یہ نہیں بھاگے گا، تم پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ اس کے چہرے پر پانی ڈالنے کے باوجود نوجوان نے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پولیس والے گھبرا گئے۔ ایک نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے گا؟ پھر انہوں نے ایمبولینس والوں کو فون کیا، وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ رضاکاروں نے نوجوان کی شاہرگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نفس چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے کم سے کم 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے یہ حالت تھی کہ وہ جیسے مجرم نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے، ہمارے کیوں ہاتھ نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے، ہمارے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ جائے، ہم نے اس عاشق رسول پر کیوں اتنی سردی کی۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے انہیں کہا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کے چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے ہمارے سوا کوئی اور نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسے اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی۔
ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔